پیارے محبوب علیہ السلام کا دربار ہو اور پیارے محبوب علیہ السلام کا جلوہ آنکھوں میں ہو، اور جس محبوب علیہ السلام کے گیت گاتے ہوئے زندگی گزاری، اسی محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے پڑھتے آنکھیں بند ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی خوبصورت موت ہمیں عطا فرمائے جو کہ قابل رشک بنے۔ آج لوگ بہت سارے عبرت والی موت بھی مرتے ہیں کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ اللہ ایسی موت سے دشمن کو بھی بچائے۔ تو کاش جب ہمارا بھی جنازہ ہو تو ہر ایک کی زبان پر یہ جملہ ہو، کاش ایسی سعادت والی موت تو ہمیں بھی آ جائے، ایسی خوش قسمتی والی موت تو ہمیں بھی آ جائے۔ لیکن آج جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے مر جاتا ہے، پیارے محبوب علیہ السلام کی سنہری جانوں کی زیارت کرتے کرتے گنبد خضرا کے جلوے لوٹتے لوٹتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ قابل رشکی بنتا ہے۔ اور پھر سعادتوں کی معراج جمعہ کا دن بھی ہو تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی کیا ہی کہنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مبارک سعادت نصیب فرما۔ اور جمعہ کا دن وہ مبارک دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عظمت و شان کے لیے، اس کی فضیلت کو یوں سمجھیے کہ اجاگر کرنے کے لیے قرآن پاک میں ایک سورت عطا فرمائی، اور اس کا سورت کا نام بھی سورت الجمعہ رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو اور جمعہ کی نماز کو کیسی شان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اور نماز کے لیے کاروبار چھوڑنے کا، خرید و فروخت چھوڑنے کا حکم نہیں فرمایا، لیکن جمعہ کے دن کی شان یہ ہے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان کہی جائے تو کیا کرو؟ خرید و فروخت کو چھوڑ دو اور رب تعالیٰ کی یاد کی طرف دوڑو۔ اور یہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نماز جمعہ کے لیے خرید و فروخت کو چھوڑ کر نماز جمعہ کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ بظاہر گویا کہ اگر سب ملا کر زیادہ سے زیادہ خود نکال
سخت وعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. تو لہذا نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہمیں خصوصیت کے ساتھ اہتمام کر کے حاضر ہوں تو اس کی کیا ہی بات ہے. اور جمعہ کے دن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو یہ فضیلت بھی عطا فرمائی. پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہوتا ہے. ان کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے جو آنے والوں کی تفصیل لکھ رہا ہوتا ہے. وہ فرشتے آنے والوں کی تفصیل لکھ رہے ہوتے ہیں. کون آیا فرشتے سب جانتے ہیں. کون سے حاجی صاحب آئے, کون سے قاضی صاحب آئے, کون سے عام نمازی آئے, وہ سب جانتا ہے. وہ فرشتے سب جانتے ہیں کہ کون آیا.
بھی کوشش یہ کریں کہ جب خطبہ دیا جا رہا ہو بات تو وہ جب خطبہ زبانی یاد ہو جاتا ہے تو وہ خطبے کے ساتھ خطبے کو دوہرا رہے ہوتے ہیں. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے تو درود پاک پڑھنے لگ جاتے ہیں. لفظ محمد آتا ہے تو انگوٹھے چومنے لگ جاتے ہیں. تو یاد رکھیے خطبہ وہ ہے کہ نیکی کی بات کرنا بھی حرام ہے. اگر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو غلط کام کر رہا ہے آپ اس کو نہیں کہہ سکتے چپ ہو جاؤ. اگر کوئی باتیں بھی کر رہا ہے خطبے کے دوران تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے باتیں مت کرو. اگر آپ نے اس طرح کہا کہ باتیں مت کرو اگر آپ نے نیکی کی بات کہی آپ حرام کے مرتکب ہوئے گناہ گار ہوئے. اگر آپ کو کسی کو کچھ کہنا بھی ہے تو اشارے کے ساتھ کہہ دیں, آنکھوں کا اشارہ کر دیں یا کچھ اور عمل اختیار کریں, لیکن اپنی زبان کو بالکل خاموش رکھیں کیونکہ خطبہ سننا یہ ضروری ہے. اگر خطبہ کے دوران اگر باتیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. اسی طرح جب دو خطبوں کے درمیان خطیب بیٹھتا ہے اس وقت بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں. تو یاد رکھیے اس وقت بھی جب دعا کرنی ہے تو دل میں دعا کرنی ہے. دلوں کے حال اللہ جانتا ہے نا. دل سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. تو اس کے لیے افضل